انسان کا روح قبض کرنے کے لیے تو فرشتے آتے ہیں، اور جانوروں کے روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، یا ان کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے اس کے متعلق ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ابھی بچے تھے، ان کا بچپن تھا، اپنے والد محترم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے، تو دیکھتے ہیں کہ راستے کے اندر ایک آدمی ہے، اس نے کتا پالا ہوا ہے، اور وہ کتے کے ساتھ بڑی محبت کر رہا ہے، کتے کے ساتھ بڑا پیار کر رہا ہے، بڑی محبت کر رہا ہے۔ کبھی اس کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتا ہے، کبھی اس کے آگے ہو جاتا ہے، کبھی اس کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن کا واقعہ ہے، وہ بچپن تھا، ابھی بچے تھے، تو انہوں نے دیکھا اور ان سے نہ رہا گیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، چاچا تو اس کتے سے اتنا محبت کیوں کر رہا ہے؟ تو آج بھی دیکھیں کتنے انسان ہیں جو کتوں سے محبت کرتے ہیں، کتوں کو دودھ پلاتے ہیں، کتوں کو گوشت کھلاتے ہیں، ماں باپ کے لیے دودھ کا انتظام نہیں کرتے، ماں باپ کے لیے روٹی کا انتظام نہیں کرتے، ماں باپ کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کرتے۔ بوڑھی ماں رو رہی ہے، بوڑھا باپ کھانے کو ترس رہا ہے، لیکن یہ نوجوان کتوں کے ساتھ اتنا محبت کر رہا ہے کہ ماں کو پانی تک کا گلاس دینے کے لیے تیار نہیں، باپ کو پانی تک دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن کتوں کو دودھ پلا رہا ہے، کتوں کو گوشت کھلا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ذرا غور کریے کہ ہم جانوروں سے اتنا محبت کر رہے ہیں، تو پہلے انسان سے محبت کریں۔ تو حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، چچا آپ اس ناپاک مخلوق کتے سے اتنا پیار کیوں کر رہے ہیں، جبکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر کے اندر تصویر ہو یا جس گھر کے اندر کتا ہو، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جہاں آپ کی بکریوں کا ریوڑ ہے، جانور وغیرہ ہیں، ان کی حفاظت کے لیے علیحدہ جگہ پر رکھنا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن مستقل انسان سے اتنا محبت نہ کرنا جتنا کتوں سے محبت کرنا، ماں باپ کا، ہمسایوں کا خیال نہ رکھنا، اور کتوں کا خیال رکھنا۔ تو حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس گھر کے اندر تصویریں یا کتے ہوں، اس گھر کے اندر رحمت والے فرشتے نہیں آتے۔ تو حضرت شاہ صاحب کا بچپن تھا، وہ چچا بوڑھا جو کتوں کے ساتھ محبت کر رہا تھا، کھیل رہا تھا، تو وہ کہنے لگا، چلو بیٹا، آپ مولوی لوگ کہتے ہیں کہ جہاں اپنا فرشتے نہیں آئیں گے، تو جب میرے ساتھ کتا ہے تو پھر میرے پاس موت والے فرشتے جو ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے، چلو میں موت سے بچ جاؤں گا۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، چچا یہ کیا بات کر رہے ہو، یہ تو اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو آنی ہے، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا، بیٹا مولوی حضرات، آپ جو یہ کہتے ہیں جہاں کتا ہوگا وہاں فرشتے نہیں آئیں گے، تو میرے ساتھ کتا ہے، گھر کے اندر کتا ہے، میں کتے کے ساتھ رہتا ہوں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا میرا کتے کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہاں تو فرشتے نہیں آئیں گے۔
تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برجستہ بڑا پیارا عالی شان جواب دیا۔ وہ فرمانے لگے آخر کتے تو مرتے ہیں نا، جانور تو مرتے ہیں نا، ان کی روح قبض کرنے کے لیے تو کوئی فرشتے آتے ہوں گے، تو جو فرشتے کتے کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے پھر وہ آپ کی روح بھی وہیں فرشتے قبض کریں گے۔ آئیے میرے بھائیوں، ہمیں جہالت پہ ڈٹنا نہیں چاہیے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے دین کے اوپر ہم عمل پیرا ہو جائیں تاکہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ ایک آدمی ہے، اس کا رہنا سہنا کتوں کے ساتھ ہے، اور ایک آدمی ہے اس کا رہنا سہنا وہ دین کے اندر لگا ہوا ہے، اس کا رہنا سہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے سینے سے لگائے گا، جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرے گا، اللہ اسے دنیا قبر آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں گے۔